اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المومنین علیہ السلام، صفحہ نمبر 71۔ مخلوقات پر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں۔ اس شریف و رفیع حدیث کا بیان یہ ہے کہ اللہ نے 1000 قسم کی مخلوقات بنائی ہے اور آدم کو ان پر عزت و شرف بخشا، فرشتوں کو ان کا خدمتگار بنایا اور زمین و آسمان ان کے لیے مسخر کر دیے گئے، اور مردوں کو خواتین پر برتری عطا کی اور ان کو اسلام کی عزت سے نوازا اور اسلام کو تمام ادیان پر فضیلت بخشی اور ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف بخشا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت عطا کی اور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصایت کے لیے امام علی علیہ السلام کو اختیار کیا اور امام علی علیہ السلام کو تمام اوصیاء ما سبق پر فضیلت بخشی، اور وہ اس طرح کے امام علی علیہ السلام کی محبت کو ایمان، دین کا کمال اور یقین کا سرچشمہ قرار دیا، اور امام علی علیہ السلام کے شیعوں کے لیے یہ قرار دیا کہ وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کیے جائے۔ لہذا جو شخص مسلمان ہو، مومن ہو، امام علی علیہ السلام اور اولاد امام علی علیہ السلام کا موالی ہو تو اس نے خیر کثیر پا لیا۔ پھر اللہ نے مخلوقات کو 10 حصوں میں تقسیم کیا اور 9 حصے یاجوج ماجوج قرار دیے، باقی انسانوں کو روم و ثقالبہ میں جگہ دی جو کہ 11 قسمیں تھی، اور حبش و زنج کو مغرب میں، ترک و بربر و کماک کو مشرق میں بسایا۔ یہ سب کفار تھے، آخر میں صرف ایک قسم اہل اسلام کی باقی بچی اور یہ بھی 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، اور ان 73 فرقوں جن میں اہل بدعت و ضلال بھی ہے، صرف ایک فرقہ جنتی ہے، اور یہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلک پر قائم رہا۔ بس جو شخص خود کو اس ناجی فرقے کا ایک فرد پائے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ جناب محمد بن سنان نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ مولا علیہ السلام نے فرمایا، ہماری جگہ اللہ کے پہلو میں ہے، ہم اس کے صفی ہیں، ہم خیر ہے، انبیاء کی میراث ہمارے پاس جمع ہے، ہم امین ہیں، اللہ کا چہرہ ہے، ہدایت کے امام ہے، اروات الوثقہ ہے، اللہ نے ہم سے شروع کیا، ہم پر ختم کیا ہے، ہم اول و آخر ہے، ہم دہر میں سب سے بہتر ہے، ہم عصر و دہر میں نوامس ہے، بندوں کے آقا اور شہروں کے منتظم ہے، ہم ہی قائم شدہ راستہ اور صراط مستقیم ہے، ہم عین الوجود ہے اور حجت المعبود ہے، جو ہمارے حق کو نہیں جانتا اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، ہم نبوت کی قنادل اور رسالت کے چراغ ہے، نور الانوار ہے، کلمت الجبار ہے، حق کا پرچم ہے، جس نے ہماری پیروی کی نجات پائی، جس نے ہمیں چھوڑا ضائع ہو گیا، ہم دین کے امام اور روشن پیشانیوں کے قائد ہیں، ہم نبوت کے معدن اور رسالت کی جگہ ہے، فرشتوں کا ہمارے پاس آنا جانا رہتا ہے، جسے روشنی کی تمنا ہے ہم اس کے لیے چراغ ہے، جو راستہ ڈھونڈ رہا ہے اس کے لیے راستہ ہے، اور جنت کی طرف لے جانے والے ہیں،
ہم گاٹھیوں کو عبور کرانے والے پھول ہیں، ہم صنم اعظم ہیں، ہماری وجہ سے بارش ہوتی ہے، ہماری وجہ سے رحمت کا نزول ہے، ہماری وجہ سے عذاب و مصیبت ملتی ہے۔ اب جس نے یہ ہدایت والا بیان سنا وہ اپنے دل میں ہماری محبت کو تلاش کرے، اگر ہمارے لیے وہاں بغض و انکار پائے تو جان لے کہ وہ راہ نجات سے گمراہ ہو چکا ہے، کیونکہ ہم عین الوجود اور حجت المعبود ہیں، وہی کے ترجمان ہیں، اس کے علم کا ظرف اور اس کے انصاف کا ترازو ہے، ہم شجر زیتون کی شاخیں ہیں، البرہ کے ربائب الکرام ہے، ہم مشکات کا چراغ ہے جس میں نور کا نور ہے، ہم کلمہ باقیہ کے صفی ہے جو قیامت تک رہے گا، ہم وہ ہیں جن کی ولایت کا عالم زر میں عہد و پیمان لیا گیا۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت جو امالی میں ہے وہ بھی اسی مضمون کی تائید کرتی ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس محمود نام کا ایک فرشتہ آیا جس کے 24,000 منہ تھے اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا گیا ہے کہ آپ نور کو نور سے بیا دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس سے کون مراد ہے؟ تو وہ بولا، امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ یہ بات کر کے جب وہ محمود نامی فرشتہ جانے لگا اور مڑا تو اس فرشتے کے دونوں کندھوں کے بیچ یہ عبارت لکھی ہوئی نظر آئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ تب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے محمود، یہ عبارت کب لکھی گئی؟ تو وہ بولا، آدم کی خلقت سے 28,000 سال پہلے۔ اسی طرح کتاب امالی میں ہی یہ مرفوع حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے جو ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے تو خوش ہوتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے بدکنے لگتے ہیں۔ سنو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھا کر کہتا ہوں اس ذات اقدس کی جو میری زندگی کا مالک و مختار ہے کہ قیامت کے دن اگر کوئی شخص 70 نبیوں کے ایمان لائے مگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت سے تہ دست ہو تو انتہائی ذلت کے ساتھ جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اے لوگو، ہم شجر ایمان کی جڑ ہے اور مکمل ایمان ہے، ہم اولین و آخرین ہے، اللہ کی وصیت ہے، اور ہم ہی وہ قسم ہے جو اللہ نے کھائی ہے۔ اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ نہ کسی چیز کو پیدا کرتا اور نہ ہی جنت دوزخ ہوتی۔ اسی طرح سید خدری نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کا خطبہ بیان کیا ہے کہ مولا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگو، ہم حکمت کے دروازے ہیں، رحمت کی چابیاں ہے، امت کے آقا و مالک ہے، کتاب خدا کے امین ہے اور فیصلہ کن بات ہے، ہم ہی ثواب و عقاب کی کسوٹی ہے، اور ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، وہ بڑا ہی اچھائی والا ہے اور اس کا پلٹرا باری ہے، اس کا عمل قبول ہوتا ہے اور گناہ بخشا جاتا ہے۔
اور جو ہم سے بغض رکھتا ہے اس کا اسلام بے فائدہ ہے، اور ہم اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے رحمت، حکمت، نبوت اور عصمت کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ ہم میں سے ایک ہستی خاتم الانبیاء ہے، اور غور سے سنو کہ میں امام علی علیہ السلام حق کا پرچم ہوں۔ یاد رکھو ہم اللہ کے نزدیک سب سے اچھے ہیں، اسی لیے اللہ نے ہمیں مخلوقات میں سے چن لیا ہے اور ہمیں اپنی وحی کا امین بنایا ہے۔ پس ہم ہدایت یافتہ ہادی ہے۔ میں کتاب خدا کا علم حاصل کر چکا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ ہوا اور ہوگا اس سے عہد لے چکا ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی اور ان کے علم کا حافظ ہوں۔ میں صدیق اکبر ہوں، سوائے جھوٹے کے کوئی اس لقب کو میرے علاوہ نہیں اپنا سکتا، اور میں ہی فاروق اعظم ہوں۔